18 تاریخ کو پیپلز پارٹی کا جلسہ ہونا ہے, کل گجرانوالہ میں جلسہ ہونا ہے جس سے حکومت کے خلاف تحریک کا باقاعدہ آغاز ہونے جا رہا ہے. کتنی کانفیڈنٹ ہے پیپلز پارٹی اس تحریک کو لے کر؟ کتنے فیصد امکانات ہیں آپ کی کامیابی کے اور وزیر اعظم کے استعفے کے, جو آپ لوگوں کے اعلامیے کا پہلا ایجنڈا بھی تھا؟ اچھا دیکھیے, بات یہ ہے, بلکہ گزارش یہ ہے کہ ہمارے اعتماد کا یہ عالم ہے کہ چیئرمین بلاول نے ٹویٹ کیا ہے کہ مجھے راستے میں پتہ چلا سیالکوٹ کے کہ میرے بیمار والد کے وارنٹ نکل آئے ہیں, لیکن اس طرح کی دھمکیاں ہمارا راستہ نہیں روک سکتی, اور پیپلز پارٹی کا راستہ کبھی بھی اس طرح کی دھمکیوں نے نہیں روکا, اور نہ پیپلز پارٹی ڈری. شہید ذوالفقار علی بھٹو کو بڑی آفرز تھیں, یہاں پہ تو بڑے بڑے ہتھیار بند بیمار ہو کے ملک سے بھاگ گئے, لیکن شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کہا کہ میں ڈکٹیٹر کے ہاتھوں مرنا پسند کروں گا, لیکن تاریخ میں اپنے آپ کو مرنا پسند نہیں کروں گا. مطلب وہ سمجھ گئے تھے کہ ڈکٹیٹر انہیں مار دے گا. پھر بی بی شہید کو میں کہوں گی کہ انہوں نے ول لکھی, اور اس میں ول انسان کب لکھتا ہے, کیا عمر تھی بی بی کی, اور اس میں جو ہے انہوں نے بتایا, ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ مجھے مار دیا جائے گا, لیکن انہوں نے ایک نسل کو پھر آگے اتنا ایسا کام کیا, ایسا جذبہ دیا کہ آج ان کا بیٹا جو ہے وہ سامنے کھڑا ہوا ہے. اس کے پاس تو کوئی اچھی چیز نہیں ہے. پاکستان کی تاریخ نے, سیاسی تاریخ نے بلاول بھٹو کے دامن میں کوئی خوشی نہیں چھوڑی ہے. بچپن میں باپ گرفتار تھا, نانا کی شہادت اسے ملی, ماں کا اس نے جنازہ دیکھا, ماموں کے اس نے جنازے دیکھے, لیکن وہ کھڑا ہوا ہے اس لیے کہ اس ملک میں ہم ایک بہتری چاہتے ہیں. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو پی ڈی ایم ہے, اس کی تخلیق جو ہے, اس میں بلاول بھٹو صاحب کا بڑا نمایاں کردار ہے. ہر ایک سے ملنا, کبھی مریم صاحبہ سے, کبھی شہباز شریف سے, کبھی مولانا صاحب سے, آپس کے مسائل کو حل کرنا, یہ کوئی آسان بات نہیں ہے کہ ایک دوسرے سے مخالف پارٹیز جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑیں, جس کا موقع حکومت نے دیا ہے. بالکل اسی طرح جس طرح بیگم نصرت بھٹو صاحبہ کو ضیاء الحق کی نالائقی نے موقع دیا تھا کہ انہوں نے تمام پولیٹیکل پارٹیز جنہوں نے مٹھائیاں تک بانٹی ذوالفقار علی بھٹو کے مسئلے پہ, ان سے ایم آر ڈی بنائی مل کے. جو ظلم و ستم جو ہوئے آپ پر بقول آپ کے, جو جس کا تذکرہ آپ کر رہی ہیں, یہ وجہ اس سسٹم سے نجات حاصل کرنا ہے, یا جو عوام پر اس وقت ایک مہنگائی کا بوجھ پڑا ہوا ہے, عوام اس وقت بہت مشکل میں ہے, عوام کو کے مسائل کو حل کرنا ہے, اس کی تحریک کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ میرے پاس یہ پورے 26 پوائنٹ ہیں. اس میں پہلا پوائنٹ تو صرف یہی ہے کہ جی ہم نے اس لیے بنایا ہے, لیکن اس کے اگر آپ متن کو دیکھیں تو اس میں ہے عوام دشمن پالیسیز. پھر اس کے بعد تھرڈ پوائنٹ میں پورے آٹا, چینی, چاول سے لے کے ہر چیز کا ذکر ہے. صرف 10واں پوائنٹ جو ہے وہ ایک یہ بات کرتا ہے, صرف 10واں پوائنٹ کہ سیاسی قائدین اور کارکنوں کے خلاف سیاسی انتقام پر مبنی بے بنیاد جھوٹے مقدمات قائم کرنے, ان کی گرفتاریوں اور قید و بند کی صعوبتوں کی شدید مذمت کرتا ہے. ٹھیک ہے, اور سب دیکھ رہے ہیں کہ خورشید شاہ کو 1 سال ہو گیا, ملک میں ایسا کوئی قانون نہیں ہے کہ ان کے خلاف آپ کچھ بھی نہیں کر سکے, لیکن آپ نے 1 سال سے بند رکھا ہوا ہے. حمزہ شہباز 2 سال سے بند ہے. تو ہمیں انہوں نے موقع دیا ہے. آج پاکستان کی شرح نمو افغانستان سے بھی کم ہے. یہ میں نہیں کہہ رہی, ورلڈ بینک کہہ رہا ہے. پاکستان کی کرنسی کی ویلیو نیپال سے کم ہے. یہ میں نہیں کہہ رہی, ورلڈ بینک کہہ رہا ہے. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 سال میں خسارہ, یہ جو ہم کہتے ہیں ڈیفیسٹ جو ہے یہ اور بڑھے گا, جس کو یہ کہتے ہیں ہم نے کم کر دیا. کیسے کہتے ہیں؟ ادھر سے قرضہ اٹھایا, اس کو دے دیا. پاکستان نے 1.1 ٹریلین نوٹ زیادہ چھاپے, اور اس وقت جو صورتحال ہے, مہنگائی اتنی ہے, اور کہ وزیر اعظم کے پاس کوئی منصوبہ نہیں ہے سوائے لنگر خانے اور مسافر خانے, وہ بھی مخیر حضرات چلا رہے ہیں. لیکن شعلہ صاحب 18ویں ترمیم کے بعد میں آپ کو ایک بات بتاؤں, کئی دفعہ یہ ہوا ہے, کئی دفعہ یہ ہوا ہے کہ انہوں نے کسی مسافر خانے کا, کسی کا دورہ کیا. یہاں کے حالات سدھارنے کی ذمہ داری تو پھر پیپلز پارٹی پر ہے کے لوگوں کی. جی بالکل, لیکن آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ 20% ریونیو صرف سندھ جنریٹ کرتا ہے, جس میں موسٹلی سیلریڈ بیس ہے, اور اس میں کچھ ہم اس میں ڈیولپمنٹ بھی رکھتے ہیں. اور اس وقت 338 ہاسپٹل جو ہیں وہ 478 ہاسپٹل جو ہیں وہ سندھ میں ہیں. یہ اکنامکس کی رپورٹ ہے,
اور 338 پنجاب میں. ہم نے یہاں پہ بہترین ہاسپٹلس دیے ہیں, بہت بڑے پروجیکٹس کراچی کو بھی دیے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ابھی 803 ارب روپے کے پروجیکٹ کا چرچا ہوا, وہ بھی ہماری 2 سال کی اے ڈی پی اٹھا لیں آپ کو سارے نظر آئیں گے, چاہے نیبرہڈ امپروومنٹ ہو, اندرون سندھ کے جو شہر ہیں سیوریج, میرپور خاص, بدین, عمرکوٹ, سمارو, اگر سندھ کے جو شہر ہیں, جی 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 ادھر آپ نظر دوڑائیں تو لوگوں کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے. جی جی میں آپ کو اپنی نظروں سے دکھاتی ہوں, نہیں میں آپ کو اپنی نظروں سے دکھاتی ہوں. تھر میں ہم نے این ای ڈی کی جو ہے ایک وہ کہتے ہیں کہ این ای ڈی کا بھی ایک ہم نے این ای ڈی کالج بھی ہم نے کھول دیا. تھر میں جو ہے ہم نے اپنے پیسوں سے بجلی بنائی اور فیصل آباد کو دے رہے ہیں. تھر میں جو ہے این آئی سی وی ڈی بنا ہوا ہے. تھر میں ہم نے ایئرپورٹ بنا دیا. تھر میں ہم نے خواتین کو اس قابل کر دیا کہ وہ ڈمپر چلاتی ہیں اور اپنا پیٹ پالتی ہیں. تھر میں جو ہے وہ ہم نے جو ہے تھر کول کے ساتھ مل کر جو ہم نے وہاں پہ لوگوں کو روزگار دیا ہے, اس میں 71% تھر کے لوگ ہیں. تو اتنا کچھ آپ لوگوں نے جب اتنا کچھ پیپلز پارٹی نے کیا تو 2008 کے بعد جب 2013 میں الیکشن ہوئے تو اس وقت پھر عوام نے پیپلز پارٹی کو کیوں ریجیکٹ کر دیا؟ پھر دوسری بار کیوں پیپلز پارٹی کو اقتدار نہیں ملا, نون لیگ کو عوام نے الیکٹ کر لیا؟ دیکھیے جو پہلی ہماری حکومت, یہ جو 2008 میں ہماری حکومت تھی فیڈرل میں, اس میں آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے, میں اسٹوڈنٹ ہوں سیاسیات کی, تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 344 کے ایوان میں 126 پیپلز پارٹی تھی, اور کے پی میں اور بلوچستان میں مخلوط حکومت تھی. اے این پی کی وہاں حکومت تھی, بلوچستان میں بھی مخلوط تھی, صرف سندھ میں ہماری حکومت تھی, پنجاب میں تھی, لیکن پنجاب میں پی ایم ایل این کی تھی. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے یہ جو گوادر ہے سنگاپور سے لے کر چائنا کو دیا, سی پیک ہم نے اس ملک میں کرایا. ہم جب آئے تو کولیشن سپورٹ کے نام پہ پیسہ جیبوں میں جا چکا تھا, کچھ بھی نہیں تھا. ہم نے سب سے بڑا عوامی پروگرام 70 بلین سے شروع کیا. ہمارے زمانے میں زرعی ایکسپورٹ سب سے زیادہ بڑی, ایکسپورٹ بڑی, تو ایسی بات نہیں ہے. اور ہم نے ملک کی خودداری کو بھی بڑھایا. ہم نے سلالہ چیک پوسٹ واقعے پہ ہم نے نیٹو سپلائی بند کی, معافی منگوائی. ہم نے شمسی بیس خالی کرایا, ہم نے ریمیٹنسز بڑھائے. ہم نے جو ہے وہ کسی کے آگے سر نہیں جھکایا. آج کشمیر ہمارے پاس نہیں ہے, لیکن ہم نے آخری دن بھی زرداری صاحب نے جو ہے وہ گزارا, وہ کشمیر کے رہنماؤں کے ساتھ گزارا. تو ہم جو ہے وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے والے لوگ ہیں, اور ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس وقت خدمت میں سب سے آگے سندھ ہی ہے. آج بھی آپ دیکھیں کہ گلوکار شوکت علی جو ہیں وہ سندھ میں علاج کرا رہے ہیں. آپ دیہی سندھ کی بات کرتے ہیں, ہمارے یہاں گمبٹ میں کوئی 150 کڈنی ٹرانسپلانٹ ہو چکی ہے. مراد علی شاہ صاحب نے ان کے علاج کی ذمہ داری لی ہے. پاکستانی وہاں برداشت نہیں کر سکتے, یہاں آ کے کرتے ہیں. صحیح. اب شعلہ صاحب, اب کل سے گجرانوالہ سے آپ لوگ تحریک کا باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں. مولانا صاحب لاہور سے ریلی کی صورت میں جائیں گے. ظاہر ہے پنجاب مسلم لیگ نون کا تو گڑھ ہے, وہاں ان کی بڑی تعداد ہوگی. پیپلز پارٹی بھی سندھ سے کوئی قافلے وغیرہ لے کر جا رہی ہے وہاں پر؟ نہیں, بالکل نہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ ہم لوگ آج سندھ کی پیپلز پارٹی انتہائی سوگ میں ہے راشد بھائی کی وجہ سے. ابھی میں یہاں سے خود جا رہی ہوں, اور آپ دیکھیں گے کہ سندھ سے ہمارے یہاں سے ہم سب کل یہاں مصروف ہوں گے, اور ہماری پنجاب ہی سے پارٹی جو ہے وہ نکل کے جائے گی, اور چیئرمین بلاول جو ہیں وہ لالا موسیٰ سے لے کے ریلی کو چلیں گے. اور ہم صرف جو ملتان میں جلسہ ہوگا اس میں ہم جائیں گے, کیونکہ وہ ہماری پارٹی کا یوم تاسیس بھی ہوگا اس دن, اور ایک پولیٹیکل پارٹی کو دوسری پارٹیز جہاں یوم تاسیس کی مبارکباد دیں گی وہاں پر ہم یہ بھی کریں گے. اور یہ جو پوری موومنٹ ہے یہ پوری عوامی موومنٹ ہے. اور آپ دیکھیے کہ لیڈی ہیلتھ ورکرز جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا تحفہ تھی, انہوں نے وہاں پر ڈیرہ ڈالا ہوا ہے. کلرکس, پینشن ہولڈرز سارے دھرنا دیے ہوئے ہیں, اور احتجاج کے اپنے آپ کو جو چیمپئن کہتے ہیں, جنہیں مولانا صاحب نے آ کے سپورٹ دی, وہ بھی ابھی گجرانوالہ میں جلسہ ہے, پھر کراچی ہے, ہماری سپورٹ کو وہ بھی نہیں آ رہے, نہ وہ باہر عدالت لگا رہے. یہ تمام جلسے ہو جائیں گے, 30-35 ہزار کا کراؤڈ جمع ہو بھی جاتا ہے, تو اس سے حکومت تو نہیں جائے گی. حکومت کیسے گرائیں گے پھر؟
دیکھیے حکومت کو یہ سمجھنا چاہیے کہ 2 سال میں اپنی کوئی کارکردگی اگر وہ بتا سکتے ہیں کہ بجائے ان کے جو 50-55 پتہ نہیں کتنے ترجمان ہیں، ہر ایک نے 1 گھنٹہ پکڑا ہوا ہے، تو ہم میں آ کے کیڑے نکالنے کے بجائے وہ بتائیں کہ انہوں نے کیا دیا ہے عوام کو، اور ہم سے نہ پوچھیں، عوام سے پوچھ لیں۔ عمران خان نے ہزاروں یو ٹرن لیے، ایک اس سے بھی انہوں نے یو ٹرن لیا کہ وہ کہتے تھے کہ 100 آدمی بھی کھڑے ہو جائیں، بلکہ 50 کھڑے ہو جائیں کہ عمران استعفیٰ دو میں دے دوں گا، وہ 49 پہ رکے میں۔ تو عوام نکل چکی ہے اور دہائی دے رہی ہے۔ میں نے ابھی آپ کو ورلڈ بینک کی رپورٹ بتائی تھی، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ حکومت کا جانا استعفے دینے کا معاملہ وقت آیا، حکومت پہلے تو بوکھلا رہی تھی اور اب گھبرا رہی ہے۔ اگر اپوزیشن نے استعفے دینے کا فیصلہ کیا متفقہ طور پر، تو پیپلز پارٹی بھی ساتھ دے گی پھر؟ اس کا جواب قاہرہ صاحب بہت اچھی طرح دے چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم پی ڈی ایم میں ہونے والے فیصلوں کے پابند ہیں اور رہیں گے۔ دیکھیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت یہ ہمارا رائٹ ہے جو انہوں نے پنجاب میں اس وقت مچائی ہوئی ہے، اور کنٹینر جو ہیں اپوزیشن کے راستوں میں رکھ دیے ہیں، ان کی بیٹھکوں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں، ان کے اوپر ایس او پیز کی خلاف ورزی کورونا کی اس پہ پرچے کٹ رہے ہیں۔ تو حکومت جو ہے وہ سمجھ چکی ہے، اس کا جانا ٹھہر گیا ہے۔ وہ بوکھلا تو پہلے ہی گئی تھی، اب گھبرا بھی گئی ہے۔ تو خان صاحب کے گھبرانے کا ٹائم شروع ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے، سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔